بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نصیب صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں درود شریف پڑھتے ہوئے اتنے دن ہو گئے اور ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو اس کے سلسلے میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، دو تین باتیں بڑے ذہن میں رکھیے۔ ایک تو ہر چیز کا ایک وقت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے جب جس چیز کے لیے جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ کام اسی وقت ہوتا ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ رب العزت بندے کی مصلحت سے دیتا ہے۔ کئی کام، کئی چیزیں بندہ ایسی مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہی نہیں ہوتی، لیکن وہ مانگ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا پردہ غیب میں میرے لیے کیا چھپا ہوا ہے، نوشتہ تقدیر نے کیا لکھا ہے، وہ نہیں جان رہا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت دیتا تو ضرور ہے، لیکن بندے کی مصلحت سے دیتا ہے۔ کئی بار بہت ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں جو آپ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، کئی بار وہی چیز مل جاتی ہے جس کے آپ طالب ہوتے ہیں، کئی بار آخرت کے لیے ریزرو کر دیا جاتا ہے، کئی بار جو آپ مانگ رہے تھے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، اللہ رب العزت اس سے بہتر چیز آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیں، مایوسی کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے تو یہ بھی قبولیت کی ایک شکل ہے، یہ قبولیت کا ہی ایک اظہار ہے۔ ورنہ اگر آپ کا عمل قبول نہ ہو رہا ہوتا تو پھر ہو سکتا تھا خدا نخواستہ دوبارہ سے پڑھنے کی توفیق ہی نہ ہوتی۔ اعوذ باللہ من، اللہ کی پناہ۔ اگر آپ نے کل پڑھا تھا پھر آج بھی آپ کو درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو گئی ہے تو یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اور رہ گئی یہ کہ صاحب ہماری تو سنوائی ہی نہیں ہو رہی اور فلاں، نہیں، یہ سب نہیں۔ اللہ کے یہاں سب کا سنا جاتا ہے۔ اگر کسی کالے پہاڑ پر کالی رات میں کوئی کالی چینٹی چل رہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے پیروں کے چلنے کی آواز بھی سن رہے ہیں، تو آپ کے درود شریف کو نہیں سنیں گے اللہ؟ آپ کے درود شریف کی قبولیت نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ کا درود شریف ہر حال میں انشاءاللہ قبول ہے۔ بس یہ ہے آپ کا اگر کوئی دنیا کا کوئی بھی مسئلہ اگر حل نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر مایوسی نہیں آنی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے، پوری زندگی نماز پڑھتے ہوئے ہو گئی، پوری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے ہو گئی، ایک غریب آدمی بھی ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی روزے رکھ رہا ہے، ایک مالدار آدمی ہے، وہ بھی یہ سارے اعمال کر رہا ہے۔ غریب آدمی کی غربت سالہ سال گزرنے کے باوجود دور نہیں ہوئی، باوجود کہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، دوسرے اعمال بھی کر رہا ہے، تو کیا وہ مایوس ہو کر نماز کو چھوڑ دے اس لیے کہ صاحب غربت تو میری دور ہی نہیں ہوئی، یا میں نے فلاں حاجت مجھے درپیش ہے وہ سالہ سال سے چلی آ رہی ہے وہ تو میری قبول ہی نہیں ہوئی، اب نماز کیوں پڑھوں؟ ایسا نہیں، بلکہ فضل خداوندی سے وہ پڑھتا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے یہ نماز میرے اپنے کام آنے والی ہے۔ نماز پڑھ کر بندے نے اللہ پر تو کوئی احسان نہیں کر دیا نا، اللہ پر تو کوئی احسان نہیں ہے نا کہ آپ نے نماز پڑھی، بلکہ اللہ ہی کا احسان ہے کہ اس نے جھکنے کی آپ کو اپنے سامنے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کی سعادت عطا فرمائی، یہ اللہ ہی کا احسان ہے۔ اب کاموں کی جہاں تک بات ہے، چاہے سارے لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں یا پھر سارے لوگ نماز کو چھوڑنے لگ جائیں، غربت بھی رہے گی، مالداری بھی رہے گی۔ نہ نماز کے چھوڑنے سے مالدار لوگ دنیا سے مٹ جائیں گے، نہ سب لوگوں کے نماز پڑھنے سے سارے لوگ مالدار بن جائیں گے۔
ایسے ہی درود شریف کی بات سمجھیے کہ اگر درود شریف ہے تو آپ کے 100% سارے کے سارے مسئلے دنیا میں حل ہو جائیں گے. میاں دنیا میں ہی اگر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو آپ تو دنیا میں بادشاہ بن جائیں گے. پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ جنت مانگیں؟ آپ تو کہیں گے مجھے تو یہی جنت ہے. تو اس لیے دنیا کے اندر بہت ساری خواہشیں ایسی رہ جاتی ہیں جن کو بندہ کہتا ہے کہ اللہ میاں یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، چلو کوئی بات نہیں ہے، سارے مزے لینے کی جگہ تو جنت ہے، سارے مزے لینے کی جگہ تو جنت ہے. اس لیے عزیزو، مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دو. اللہ کا فضل ہے اکثر لوگوں کے اکثر کام بن ہی جاتے ہیں الحمدللہ. بائی دی وے کسی ایک آدھ آدمی کا کوئی ایک آدھ مسئلہ اگر حل نہیں ہوا تو وہ مایوسی کی طرف نہ جائے، بلکہ جان لے کہ میرا کام ہے مزدوری کرنا، اللہ کا کام ہے عطا فرمانا. اور یاد رکھیے اللہ رب العزت کبھی بھی کسی کی بھی مزدوری کو رکھا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالی جو بندہ جتنی جس طرح سے جس قدر محنت کرتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں. اپنے عمل کو درست سے درست، بہتر سے بہتر کیجیے، اور اللہ سے امید بھی لگا کر رکھیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بڑا اچھا چل رہا تھا سارا کچھ، دل کی کیفیت متاثر ہو گئی، جی میں تو مراقبے میں بڑے کمال کو پہنچ گیا تھا، اور مراقبے میں یہ ہونے لگا تھا، اور میرے تو درود شریف پڑھنے میں وہ ہونے لگا تھا، اور صاحب اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ سب ضائع ہو گیا. میرے بھائی اگر آپ کو پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے تو یہ ہزار نعمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیفیات کے زائل ہونے سے بچنے کے لیے 3 چیزوں کو بہت اہمیت کے ساتھ پکڑو. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں اپنی کیفیات کا اظہار کرنے سے بچو. ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ اپنی کیفیات اس لیے بتاتے ہیں دوسروں میں کہ دوسروں کو موٹیویشن ملے گا. اس موٹیویشن کے چکر میں اپنا موٹیویشن ہو جاتا ہے سارا برابر. ہمارا اپنی ریاضت ٹھکانے لگ جاتی ہے. دوسروں کو موٹیویشن ملا نہیں ملا چلیے وہ الگ بات رہی، لیکن ہمارا مسئلہ ٹھکانے لگ جاتا ہے. اس لیے دوسروں میں اپنی کیفیات کا چرچا کرنے سے بچو. دوسری بات ہے کہ گناہوں کے کرنے سے بچو. قوی امکان رہتا ہے کہ کہیں گناہ کی وجہ سے اللہ کی نعمت چھن نہ جائے، اللہ حفاظت رکھے. یہ معرفت ہے میاں، یہ معرفت کی راہ ہے، یہ بڑی نازک چیز ہے، یہ بہت نازک چیز ہے، یہ بڑی نازک راہ ہے. اس لیے اس راہ پر ذرا قدم سنبھل کر رکھیے، کہیں خدا کی پناہ کہیں کوئی قدم زوال کی وجہ نہ بن جائے. کوئی ایسی غلطی ہو گئی، اللہ حفاظت رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ فضل رکھے کہ کوئی غلطی کہیں زوال کی وجہ نہ بن جائے. اس لیے گناہوں سے بچ کر چلیے، گناہوں سے بچ کر چلیے. اگر اللہ نے چھین لیا نا پھر کون دے سکتا ہے؟ کون دے سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے. تیسری چیز ہے اپنی نیت کو خالص کیجیے، نیت میں کسی قسم کا فطور نہ آنے پائے. ابھی دیکھیں جیسے کسی نے مجھ سے پوچھا دشمنوں کی ہلاکت کے لیے بتائیے. میں نے اس سوال کو پڑھا اور پڑھ کے چھوڑ دیا، میرے سمجھ میں نہیں آیا. کیا درود شریف سے دشمنوں کو ہلاک کرنا مقصود ہے؟ ہمارے درود شریف کے اسباق سے ہرگز بھی کسی کی ہلاکت مقصود نہیں ہے. ہاں آپ یوں کہیں ہمارا حق مل جائے، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہ کہ دوسرے تباہ ہو جائیں اس لیے لو جی اب درود شریف اس لیے بھی پڑھی جائے گی، اعوذ باللہ. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا جا رہا ہے اور اس درود شریف سے دشمنوں کی ہلاکت سوچی جا رہی ہے. یہ بڑے تعجب کی بات ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا حق مل جائے؟ دوسرا والا اپنا مسئلہ وہ جانے. ہمیں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے لیے دعا کرنا سکھایا ہے، اپنے قول سے بھی اپنے فعل سے بھی مانگ کر دکھایا ہے.
مانگی ہے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے، اور امت کے لیے دعائیں مانگنے پر اجر بھی قرار پایا ہے، اجر بھی رکھا گیا ہے۔ اب اسی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے نام پر اعوذ باللہ کسی کی تباہی اور بربادی کو کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ یہ بات کیسے ممکن ہے؟ اس لیے آپ اپنے حق کی بات کرتے رہیں کہ ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، لیکن دوسروں کی تباہی کا ذہن میں بھی تصور نہ لائیں، کہیں یہ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں برا نہ لگ جائے، کہیں برا نہ لگ جائے۔ بہرحال یہ بعض ایک باتیں تھیں جو بہت اہمیت رکھتی تھیں، اور ان کو پوری اہمیت کے ساتھ سن کر ساری امت تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔